قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا، ہماری بک آف ڈیڈز ہمیں پکڑائی جائے گی، جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے سب سے پہلے ہماری نیتوں کو رکھا جائے گا. جیسے سورۃ العادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو ان کے سینوں میں ہے. یعنی کہ ان کی جو نیتیں ہیں، جو انٹینشنز تھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کیا ہم نے اپنی خاطر کیا، کیا ہم نے لوگوں کی خاطر کیا، یا کیا ہم نے اللہ کی خاطر کیا. تو وہ کام کی نیت کیا تھی اور اس کے بعد ہماری ایفرٹ کیا تھی. کہ ہماری نیت اچھی تھی لیکن کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ بھی کیا. دل ہی دل میں بس کہتے رہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم صدقہ کریں گے، لیکن ہم نے کوئی ایفرٹ بھی کی اس کے لیے. تو یہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہمارے سامنے اگزامپل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ 950 ایئرس انہوں نے پریچنگ کی، تبلیغ کی. تو کرنے کے بعد صرف 80 لوگ جو ہیں اسلام قبول کیا. اس زمانے میں صرف 80 لوگ اسلام لے کر آئے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اتنے سالوں کی محنت تھی اس کو ضائع کر دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی وہ ایفرٹ بہت امپورٹنس رکھتی ہے. جلیل القدر انبیاء میں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا شمار. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، کتنی انہوں نے ٹریولنگ کی، کتنی ہجرت کی ایک ملک سے دوسرے ملک. اس زمانے کا سفر کتنا مشکل تھا، کتنے قدم وہ چلے ہوں گے، کتنے قدم وہ سواری پہ بیٹھے، کتنی ان کی تکلیف دہ زندگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا، اتنے بڑے اللہ کے نبی تھے. ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارا ایک گھر فلاں جگہ پہ ہو، ہمارا ایک چھوٹا سا بیچ ہاؤس فلاں کنٹری میں ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ لوگ جن کو جنتوں کی بشارتیں دی گئیں، جو انبیاء تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا. کبھی وہ عراق میں ہوتے تھے، کبھی فلسطین میں، کبھی وہ آئے تو مکہ میں اپنی وائف اور شیرخوار بچے کو چھوڑ گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے تھاٹ پرووکنگ ہیں، یعنی کہ فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے ذہنوں کو کرنے کے لیے، کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہمیں سب کچھ اویلیبل ہے، اب انٹرنیٹ کی وجہ سے لائف اتنی آسان ہو گئی ہے، تو ہم کتنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں. کیا ہم ایک کے بعد ایک ڈرامہ سیریز فالو کر رہے ہیں؟ ایک ڈرامہ سیریز ختم نہیں ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، پھر آپ کی فرینڈز ریکمینڈ کرتی ہیں. اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں تو کوئی ایک اور فرینڈ کہے گی کہ آپ اس کو دیکھیں کیونکہ یہ تو بڑا مزے کا ہے اور یہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. فیملی ڈرامہ ہے، دیکھنا چاہیے، اسلامک ہسٹری کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ہم جانتے ہیں جتنی ڈاکیومنٹریز اور یہ سب کچھ ہیں، یہ اس میں 20% سچائی ہوتی ہے، باقی تو 80% ایگزیجریشن ہوتی ہے، تاکہ انہوں نے جو کاسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اسٹارز، ان کو پیمنٹ دی ہونی ہوتی ہے. جتنے لوگ ویو کریں گے اتنی ان کو پیمنٹس ملیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا جب اگر ہماری اس حال میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم اسلامک تاریخ کو یاد کر رہے تھے، اس سے لرن کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم نے اتنی ریسرچ حدیث پہ کی، کیا تمہارے پاس قرآن کا مکمل علم آ گیا تھا جس کے بعد تمہارے پاس اتنا وقت بچ گیا تھا کہ تم ان ڈراماز کو دیکھو اور ان کو فالو کرو. تو وقت جو ہے ہماری بہت پریشیس انویسٹمنٹ ہے. وقت جو والعصر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ جو والعصر کی قسم کھائی ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے کہ یہ خاص وقت ہے جو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. انسان کی زندگی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ڈیتھ ہو جاتی ہے بیبیز کی، کچھ 10 سال 20 سال. جو ہمیں زندگی مل رہی ہے وہ کتنی ہمیں نہیں پتہ کتنی رہ گئی ہے، لیکن ہم نے اس کو انویسٹ کس میں کیا. کیا ہم نے آمن اور عامل الصالحات تو ہم کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لے آئے، عمل صالح کر لیے، لیکن کیا ہم تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کر رہے ہیں؟ کیا ہم سب سے پہلے خود پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں حق بات کو؟ پہلے ہم خود کریں اور پھر ہم لوگوں کو بتائیں. اور لوگوں کو بتاتے ہوئے ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ ہم لوگ ایک آیت کوٹ کر دیتے ہیں کہ سوری ایک حدیث کوٹ کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحجۃ الوداع میں کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے ایک آیت ہی ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو. تو اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری آیتیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، اپنی مس کوٹ کر کے، مس انٹرپریٹ کر کے غلط اس کا مطلب لوگوں کو بتا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ اسپیکر فونز وہ اس طرح کے بھی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو میرے سامنے لوگ سن رہے ہیں وہ پیچھے والی جو جماعت جو دور ہے ان کو نہیں پہنچ رہا، ان کو پہنچا دیں. پھر اس کے کانٹیکسٹ میں یہ آئی بات، اسکالرز نے اس کو ڈیرائیو کیا کہ جو ابھی میسج سن رہے ہیں یہ ابھی سن لیں خطبہ حجۃ الوداع، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جانے والے ہیں.
تو جب میں نہیں رہوں گا تو میری جو باتیں ہیں، جو آیات ہیں قرآن پاک کی، یہ لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ جو پہنچانا ہے اس میں ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ فار ایگزامپل ہم اسی سورہ کی اسی آیت نمبر 1 کو لیتے ہیں کہ جب ہم ہمزہ اور لمزہ کی میننگز لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ڈیفینیشن بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور جو عرب مفسرین اس زمانے کے تھے انہوں نے بتائی، اس طرح سے اس کو بتائیں گے۔ کوئی اس میں سے اپنی طرف سے ایڈیشن یا سبٹریکشن کر کے نہیں بتائیں گے۔ علم جو ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے، اور اس امانت کو خاص کر جو قرآن پاک کا علم ہے بہت ہی مقدس ہے۔ اس امانت کو بھی پھر آگے ہم نے ویسے ہی فارورڈ کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں ہماری ایفرٹ کو دیکھیں گے کہ ہماری نیت کیا تھی اور ہماری ایفرٹ کیا تھی۔ کیا ایک اسکالر نے یا کسی ایک ٹیچر نے جو شیئرنگ کی، کیا وہ اس لیے کی کہ اس کا اپنا نام اونچا ہو، شہرت ملے اس کو، اس کے فالوورز اور اس کو لائکس ملیں، یا خالص اللہ کے لیے، خالص صدقہ جاریہ کے لیے اس نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ محنتیں دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے پیچھے ایک بھی فالوور نہیں ہوگا، ایک بھی یعنی کہ امتی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی ایفرٹس کو رائے گاہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا، انبیاء کی اگزامپل حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپلس دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پھینکا گیا کنویں کے اندر، اور اس کے بعد ان کی اتنی ٹف لائف تھی، غلام بنایا گیا، پھر جیل میں پھینکا گیا، تو اس میں وہ تو شکوہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تو زندگی فل آف ہارڈ شپس ہے، میں اتنا آرام سے رہ رہا تھا، میری تو زندگی مسئلے اتنے ہیں، تو میں کیا کروں، اپنا رونا روتے۔ لیکن انہوں نے اپنے پرپز آف لائف کو نہیں گیو اپ کیا۔ جیل میں بھی ہم نے جو سورہ یوسف پڑھی تھی اس میں دیکھا کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، توحید کا پیغام اپنے فیلو فرینڈز جو پرزنرز تھے، جیل کے ساتھی تھے، صاحب السجن، ان تک کنوے کیا۔ تو جو ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اس تک جب اللہ کا کلام پہنچتا ہے، کوئی ایک آیت ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے پراپرلی، تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو اپنی کیپیسٹی میں، یعنی جتنی اللہ نے ہمیں وسعت دی ہوئی ہے، جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، گھر میں، باہر دوستوں کا فرینڈ سرکل ہے، کوئی درس ہے، کچھ بھی، اس میں وہ اس بات کو انفارم کریں، شیئر کریں، فون پہ، وائس میسیج کے تھرو، کسی بھی طرح آپ کے پاس علم آ گیا، آپ اس کو اتھینٹک سورسز سے جمع کر کے انفارمیشن پھر لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اگر بات بھول جاتی ہے اس کو لکھ لیں، لکھ کے شیئر کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، کنفیوژن نہ ہو، ریفرنسز کے ساتھ آپ بتائیں۔ تو یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی جی حلیم بڑے مزے کی ہے، یا فلاں کو کپڑوں کی ڈریسنگ کا بڑا طریقہ ہے تو اس کو فالو کرو، تو اس کو کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر، جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، فیشن کے ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ ہوتے ہیں ٹرینڈ فالوور، کہ وہ خود کوئی ان کی اپنی پرسنالٹی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اب اپنے فرینڈ سرکل میں، اب ہماری جو عمر ہو گئی ہے 40 سال، 50 60 سال، اب ہمیں اس میں ٹرینڈ سیٹر بننا ہے کہ ہمارے پاس اگر دین کا علم آ گیا ہے یا کوئی ہم نے اچھی چیز سیکھی ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہم نے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے کہ کیا میں اپنی بڑے آنٹی کو کیسے بتا سکتی ہوں، یا میں اپنی سے چھوٹی کو کیسے بتا سکتی ہوں، یا میں اپنے کسی ان لا کو کیسے بتا سکتی ہوں، رشتے خراب ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے تمہیں اپنا پتہ ہے، تم کس پانی میں ہو اور تم مجھے بتا رہی ہو۔ تو ان چیزوں سے نہیں گھبرانا۔ اگر آپ عربک کا کورس کر رہے ہیں تو فکر نہیں کریں، آپ بتائیں لوگوں کو۔ عربک کے کورسز آپ دیکھیں، یقین کریں کہ 70 ایئر اولڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، 80 80 سال کے لوگ حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کو اپنا قیمتی وقت دے دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی توفیق، دین کو سیکھنے کا علم، شوق، جذبہ سب دے دیں گے۔ اگر آپ نے ایک تفسیر سٹارٹ کی ہے، ایک سورہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی سٹارٹ کی ہے، تو آپ اپنی فرینڈس کو بتائیں کہ میں یہ کر رہی ہوں، تم نے میرے ساتھ کرنا ہے، یا میں تمہیں وہ میسیجز فارورڈ کر دوں۔ آپ پوچھیں، آپ اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کریں۔ ویسے بھی تو ہم کتنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، پکچر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اسٹیٹس کو بھی وہی لوگ اوپن کریں گے جن کو یا تو آپ سے محبت ہوگی یا آپ سے ملنے والے علم سے ان کو محبت ہوگی۔ ہر کوئی آپ کا اسٹیٹس نہیں اوپن کرے گا، اور وہ بھی آپ کی پوسٹ کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، وہی لوگ پڑھیں گے جو آپ سے محبت کرتے ہوں گے یا جن کو اللہ نے توفیق دی ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں مجھے اس گروپ میں ایڈ کر لو، میرا نام یہاں بھی لکھوا لو، میں نے اس دورہ قرآن میں بھی جانا ہے۔ صرف دورہ قرآن میں جا کے 1 گھنٹے کی 40 منٹ کی کلاس لینا یا گروپ میں پریزنٹ ہونا از ناٹ انف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ سکتے ہیں بھئی تم نے ایک آڈیو میسیج نہیں سنا، تم نے کوئی قرآن پاک کو کھول کے تفسیر تو لکھی نہیں، تو کیا صرف ایک گروپ میں پریزنٹ ہونا ہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گا؟ اس کا جواب ہماری روح، ہمارا ضمیر، ہمارا نفس لوامہ یا ہمارا نفس مطمئنہ ہمیں خود دے گا کہ کیا گروپ میں صرف پریزنٹ ہونا، پلیز ایڈ می ٹو دا گروپ، کیا یہ انف ہوگا؟ تو یہ تمام باتیں فوڈ فار تھاٹ ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔
کہ ہم اپنے اعمال میں کہاں کھڑے ہیں آج، اور ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص برباد ہوا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانا ہے۔ جو ہمارا پاسٹ تھا وہ گزر گیا، اب ہمارا جو آج ہے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے۔ اور اس میں میڈم فرحت ہاشمی بہت پیاری بات بتاتی ہیں، کیونکہ میں بڑی پریشان ہوئی تھی جب انہوں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ میں روز ایک اچھا کام کیسے کر سکتی ہوں، اگر میں روز دو نفل پڑھوں گی یا صدقات کروں گی تو وہ کہاں آ جائے گا۔ تو بڑی پیاری بات میڈم نے سمجھائی تھی اس حدیث کی تفسیر میں کہ آپ روز علم حاصل کریں۔ آپ کو علم کی ایک نئی بات پتہ چلی تو کیا ہوا، آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو گیا نا، آپ کو ایک نئی بات پتہ چلی۔ سو انکریز یور نالج، نالج کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین میں بھی نالج کو بہت پریورٹی دی گئی ہے، بہت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا۔ وہ باتیں تمام آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ قرآن پاک کے علم کے بارے میں ہے، دین کے علم کے بارے میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈوائس دی، ان کو مشورہ مطلب ایک پیار سے، ایک محبت بھری ان کو ایک نصیحت کی کہ اللہ کی قسم علی، اگر تمہاری وجہ سے ایک بھی انسان کو ہدایت مل گئی، یعنی کہ جو تمہارا علم ہے اس کی وجہ سے کسی ایک بھی انسان کو ہدایت مل گئی، تو یہ تمہارے لیے بہت سارے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو سرخ اونٹ کی اگزامپل دی گئی، کیونکہ اس زمانے میں لیکسس، بی ایم ڈبلیو وغیرہ کارز تو نہیں تھیں، مطلب یعنی کہ جیسے ہمارا اگر اسلام آباد کے بہت ہی پوش ایریا میں گھر ہو، یا امریکہ میں ہمارا بہت ہی بڑا کوئی بزنس ہو، تو وہ ایک یعنی کہ بہت زیادہ اسٹیٹس کے لیے بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز، جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے، بہت قیمتی چیز، اس کے لیے سرخ اونٹ، جو جیسے عربس کی جان تھی سرخ اونٹوں میں، بہت قیمتی اور بہت وہ اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے، تو اس کی اگزامپل دی گئی کہ ایک ریڈ کیملز کے گروہ سے بھی زیادہ تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل گئی۔ آپ کسی اپنی ایک فرینڈ کو صحیح رستے پہ لے آئیں، کسی ایک کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا دیں، ترجمے کے ساتھ پڑھا دیں، اپنی کسی ایک رشتہ دار کو آپ صحیح رستے پہ اپنے ساتھ لے آئیں، اپنے آپ کی درستگی کر لیں، اپنے بچوں میں سے کسی کو لیں، اپنے شوہر کی اصلاح کر لیں، کوئی بھی حرام کام کسی کے میں بھی انوالو ہیں، کہیں بھی آپ کو کوئی بھی ایسا شخص مل رہا ہے جس کو ہیلپ چاہیے، آپ اس کی ہیلپ میں خود کو پیچھے مت چھوڑیں۔ آپ نے سورۃ الضحیٰ پڑھی ہوگی، سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اس کو نہ جھڑکیں۔ اور سوال کرنے سے مراد یہاں پہ صرف ایک بھکاری یا ایک مدد مانگنے والا نہیں ہے، یہاں پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوالی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں دین میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو ہم نے دین میں اگر کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کے سوالات کے جواب دے دیے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، یہ بھی امانت ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی ہیلپ ہے۔ تو اس جذبے کو سامنے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، یہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے مشورہ دیا، ایڈوائز کیا کہ علی، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو آڈیو اسی لیے ریکارڈ کروایا تھا کہ علم اور علم کے بعد چینج آئے ہمارے عمل میں، یہ اس آڈیو کا مقصد تھا۔ تو یہ آڈیو میسیج ریکارڈ کرواتے بھی آپ یقین کریں کہ 2 دفعہ ڈور بیل رنگ ہوئی، 3 دفعہ فون کالز آئیں، اور 2 دفعہ الارمز جو سیٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائمنگز کے وہ آن ہوئے، اور میرے آڈیو میسیجز ویسٹ ہو گئے۔ آپ یقین کریں کہ میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ یہ والا میسیج میں ریکارڈ کرواؤں گی، لیکن وہ ڈیلیٹ ہوتے گئے میسیجز، لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ اجر میرا ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کے پاس سیو ہوگا۔ اور آپ کے سامنے بھی میں اگزامپل اسی لیے رکھ رہی ہوں کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی امید نہ چھوڑیں، کیونکہ جس کو ہم دے رہے ہیں نا، جس ذات کو اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ ذات بہت محبت کرنے والی ہے، بہت رحمان اور رحیم ہے، جس نے ہمیں بن مانگے ہمیں زندگی دے دی، ہمیں والدین، ہمیں اتنا کچھ دے دیا، بن مانگے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی، تو وہ ذات کیا ہماری ان نعمتوں کو ضائع کر دے گی؟ یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں، ہماری ان ایفرٹس کو ضائع کر دیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کبھی بھی دین کے معاملے میں اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، آپ نے بہت محنت سے کوئی نوٹس لکھے تھے وہ ضائع ہو گئے، یا آپ نے جیسے میسیج ریکارڈ کروایا تھا، یا آپ نے کوئی بھی محنت کی تھی، آپ نے پوری تیاری کی تھی کہیں پہ جانے کے لیے، لیکن آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، کچھ بھی، کبھی ڈس ہارٹڈ مت ہوں، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اف اب کیا ہوگا، میرا تو وقت ضائع ہو گیا بہت زیادہ۔ شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان کہے گا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا یقین رکھیں،
اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مومن کی، مسلمان کی، ایون کسی انسان کی بھی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ ہم دیکھتے ہیں آج گورے بہت فلرش کر رہے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن بہت پروگریس کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا رکھ دی نا، کیونکہ وہ لوگ دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آخرت کا تو ان کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ آخرت کے لیے ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم دنیا اور آخرت میں حسنہ مانگتے ہیں، بہتری مانگتے ہیں، اچھائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ اس آڈیو کے اندر آپ کے ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھیں، آیت کا ریکیپ اور علم اور عمل میں چینج، علم کے ساتھ عمل کے اندر ہمارے اندر جو چینج آنا چاہیے، پازیٹیو انفلوئنس آنا چاہیے، نہ صرف خود میں بلکہ اپنی سراؤنڈنگز میں بھی لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں، ان کے ساتھ شیئر کریں انفارمیشن کو اور ان چیزوں کو جو بھی آپ لرن کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس ویل سے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کا کہہ رہے ہیں ہم اپنے پیاروں کو بھی بچا سکیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں نہ جاؤ، یہاں پہ کھائی ہے، یا بیٹا گر جاؤ گے، یا آگ ہے گرم ہے ٹچ نہ کرو، تو آخرت کے لیے بھی ہماری یہی اورینٹیشن ہونی چاہیے، یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ چلیں گے آیت نمبر 2 اور 3 کی تفسیر کی طرف۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میسیجز چھوٹے ہو گئے اور کافی زیادہ ہو گئے، لیکن میں نے آپ کو ریزن بتا دیا کہ بار بار فون میں انٹرپشن آ رہی تھی، تو میسیجز جو ہیں وہ سٹاپ ہو کے ڈیلیٹ ہوتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام ایفرٹس کو جو آپ لوگ اتنی محنت اور اتنی صبر کے ساتھ سنتے ہیں ان کو بھی قبول فرمائیں، ہمیں علم نافع عطا فرمائیں، اور ہمارے عمل کو متقبلاً بنائیں، یعنی کہ قبول کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آیت نمبر 2 اور 3 کی تفسیر کو سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔